بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، سورۃ الحدید کی آیات 21 تا 23 کا ترجمہ بیان فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ
جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے، نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ زمین پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہوتی اور نہ تمہارے نفوس میں، مگر وہ ایک کتاب میں مستور ہے، پیشتر اس کے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ یہ راہ تنگ ہے پہ، یہی ایک راہ ہے۔ یہ راہ تنگ ہے پہ، یہی ایک راہ ہے۔ دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم
نگاہ ہے. وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں. ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو. کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو. اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو. اس یار کے لیے رہ عشرت کو چھوڑ دو. تلخی کی زندگی کو تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول. تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا. ترک رضائے خویش پہ مرضی خدا. جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات. جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات. اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے
دار الوصال میں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما۔ جزاک اللہ جی۔ تقسیم اسناد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار پیارے آقا کی اجازت سے ان طالبات کے نام پیش کرے گی جنہوں نے امسال تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج ان کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دست مبارک سے انعامات و اسناد ملنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ میں پیارے آقا سے درخواست کروں گی کہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سعدیہ راجہ صاحبہ، پی ایچ ڈی ان آرگینک کیمسٹری، عائشہ نصرت احمد صاحبہ، ماسٹرز ان سوشل سائنس اینڈ پولیٹکس، 88% مارکس کے ساتھ۔ ڈاکٹر حسبت الصبور خان صاحبہ، ماسٹرز ان ہیلتھ سائنس، 99% مارکس کے ساتھ۔ منزہ قمر احمد صاحبہ، ڈپلومہ ان بائیولوجی، 99% مارکس کے ساتھ۔ نویدۃ الظفر خان صاحبہ، بیچلر آف آرٹس ان بزنس ایڈمنسٹریشن، 95% مارکس کے ساتھ۔ حضور آج یہ خود یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی والدہ صاحبہ عقیلہ بشارت خان صاحبہ ان کی سند موصول کریں گی۔ سائمہ لطیف صاحبہ، بیچلر آف سائنس جنرل نرسنگ، 88% مارکس کے ساتھ۔ شمائلہ احسان اللہ، بیچلر آف سائنس ان انڈسٹریل میتھمیٹکس، 85% مارکس کے ساتھ۔ مبشرہ بندیشہ، بیچلر آف آرٹس ان ایجوکیشن، 90% مارکس کے ساتھ۔ امت القیوم انور، بیچلر آف آرٹس ان آرکیٹیکچر، 87% مارکس کے ساتھ۔ ڈاکٹر مدیحہ فاطمہ، ڈاکٹر آف میڈیکل، 87% مارکس کے ساتھ۔ سغورہ جمیل کھوسہ، پری میڈیکل۔ جوہائنہ حامد، بیچلر آف سائنس ان انوائرمنٹل سائنس۔ عمرانہ صباحت احمد، بیچلر آف سائنس ان بائیو ٹیکنالوجی، 88% مارکس کے ساتھ۔ صالحہ کوکب اختر، ماسٹر ان ہسٹری ان جوئک اسٹڈی، 90% مارکس کے ساتھ۔
Nasra Ahmed Sandhu, Masters of Science in Computer Science, 89% marks کے ساتھ. سعدیہ حفظ صاحبہ, Masters in Humanities, 91% marks کے ساتھ. حمیرہ نزہت ملک صاحبہ, بیچلر آف سائنس ان ایجوکیشن, 87% مارکس کے ساتھ. سدرا خان, بیچلر آف آرٹس ان سوشل سائنس, 92%. نعیمہ انیس صاحبہ, بیچلر آف سائنس ان سائنٹیفک پروگرامنگ, 88% مارکس کے ساتھ. امت الرفیق اٹوال, بیچلر آف آرٹس ان بزنس ایڈمنسٹریشن, 90% مارکس کے ساتھ. نادیہ خلیل, بیچلر آف آرٹس ان میڈیا, 87% مارکس کے ساتھ. یاسمین مبارکہ محمود, بیچلر آف آرٹس ان ریلیجس سائنس, 94% مارکس کے ساتھ. کاشفہ احمد, بیچلر آف آرٹس ان بزنس ایڈمنسٹریشن, 94%. انا طارق, بیچلر آف آرٹس ان کمپیریٹیو ریلیجس سائنس, 87% مارکس کے ساتھ. سائرہ سوسن بھٹی, بی ایس آنرز سائیکالوجی. سہرش مبارک, ماسٹر آف سائنس ان بائیولوجی, 85% مارکس کے ساتھ. اب وہ طالبات جنہوں نے ابیٹور یعنی اے لیول کی تعلیم مکمل کی ہے. طوبہ کیسر, 96% مارکس کے ساتھ. نائلہ احمد, 99% مارکس کے ساتھ. طاہرہ منصور احمد, 93% مارکس کے ساتھ. عطیۃ الحی مشہود, 2 A's. عروسہ سہیل, 96% مارکس کے ساتھ. عروسہ سہیل, 96% مارکس کے ساتھ. ملیحہ احمد, 93% مارکس کے ساتھ. فاطمہ سویرہ احمد, 96%. دو طالبات جنہوں نے ریال ابشلوس یعنی او لیول کی تعلیم مکمل کی ہے. شازیہ آصف, شازیہ رشید چودھری. شازیہ رشید چودھری. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور وہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ زندگی اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، پس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے، نیز اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کی طرف بھی جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ وہی آیات ہیں جو اس اجلاس کے شروع میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں مومنین اور غیر مومنین کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دنیا داروں کی بعض خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ براہ راست
یہ ذکر کیا. لیکن پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے آخر میں جو نتیجہ نکالا گیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا کے حصول کے لیے ان باتوں کو اپنانے سے بچ کر انسان خدا تعالیٰ کی رضا اور مغفرت حاصل کرنے والا بن سکتا ہے. یعنی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہی باتیں دنیا دار کو خدا تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں اور یہی باتیں ایک مومن کو خدا تعالیٰ کا قرب دلا سکتی ہیں. اور اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے ان باتوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی زمانہ ہے جس میں دنیا داری کی چمک دمک اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور انسان اس کی طرف اس طرح دوڑ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی غافل ہو رہا ہے. بلکہ مسلمان کہلانے والے بھی دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ اپنے مقصد پیدائش کو بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں. سورہ جمعہ میں بھی جس میں مسیح موعود کی آمد کا ذکر ہے اس کے آخر میں مسلمانوں کو یہی توجہ دلائی گئی ہے کہ تم بھی دنیا داری کی طرف جاتے ہوئے اپنے فرائض کو بھول رہے ہو، اب اپنی عبادتوں کو چھوڑ رہے ہو، حالانکہ اس کھیل کود اور دنیا داری سے بڑھ کر فائدے اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہیں جن کو تم حاصل کر سکتے ہو. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم تقویٰ کو چھوڑ کر دنیا داری کے پیچھے چل پڑے ہو، تمہاری عقلیں ہی ماری گئی ہیں. بس یقیناً دنیا داروں کی عقلیں ماری جاتی ہیں تو وہ تقویٰ سے دور ہٹتے ہیں اور دنیا کی جاہ و حشمت اور چکا چوند انہیں سب سے بڑی اٹریکشن یا دلچسپی اور فائدے کی چیز نظر آتی ہے. بس ایسے لوگ مومن کبھی نہیں ہو سکتے. اب ان آیات کے حوالے سے میں مختصراً ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا دار کی نشانیاں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو اور غور سے سن لو کہ یہ زندگی جو تم دنیا میں گزار رہے ہو اگر تمہیں اعلیٰ مقاصد سے غافل کر رہی ہے تو صرف لعب و لہو ہے، یعنی کھیل کود ہے. لعب کھیل کود کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھا کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور لہو بھی تقریباً یہی معنی دیتا ہے، لیکن زیادہ عموم ہے اس کے معنوں میں، زیادہ وسیع معنی ہو جاتے ہیں. بعض کھیل کود تو فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اگر حد اعتدال کے اندر رہ کر کھیلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے نہ ہوں، ہر وقت صرف کھیل کود کی طرف ہی دھیان نہ ہو. لیکن یہ ایسا کھیل کود ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل ہی لغو اور بیہودہ کام ہے جو انسان کو بالکل با مقصد زندگی سے دور کر دیتے ہیں. اور پھر اتنا دور انسان چلا جاتا ہے کہ اس پر دوام اختیار کر کے اس پہ مستقل اسی پر چلتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف واپسی کے سارے راستے بند کر لیتا ہے انسان خود اپنے آپ پر. آج آپ دیکھ لیں
دنیا کی گناہ آلود زندگی اس لعب و لہو کا نتیجہ ہے، اور سب واپسی کے راستے بھی بند ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کتنے بند نہیں کیے، خود لوگوں نے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں. مثلا جوا ہے تو اس کے کھیلنے کے لیے بھی نئے سے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں. ہر جگہ، ہر سروس اسٹیشن پر، مارکیٹوں میں یہ جوئے کی مشینیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں. اور تو اور بعض کھیل میں بچوں کو بھی جوا سکھا رہی ہوتی ہیں. پھر ہر قسم کی کھیل ہے جو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس پر بھی شرطیں لگ رہی ہوتی ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں رقمیں ہار رہے ہوتے ہیں اور رقمیں ہار کر دیوالیہ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ رہا ہے، لیکن ایسی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا داری کی طرف دنیا داری میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ یہ ہوش ہی نہیں ہوتی کہ سب کچھ جو ہمارا ختم ہو رہا ہے کہ ہم اس کو سنبھالنے کی فکر کریں. پھر فن کے نام پر ہلڑ بازی اور ناچ گانے ہیں. لڑکے لڑکیاں گروپ بنا کر پھرتے ہیں، ایک دوسرے پر پھپتیاں کستے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے گروپوں کی صورت میں، استہزاء کیے جاتے ہیں. اور یہ باتیں نوجوانوں میں اتنی زیادہ راہ پاتی جا رہی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اب اس کی فکر ہونی شروع ہو گئی ہے. اور یہ فکر ان کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس قسم کی تمام چیزیں جو دنیاوی ہاؤ ہو اور چمک دمک کی طرف لے جاتی ہیں، لعب و لہو ہیں. اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے مقصد اور زندگی کے انعام کا ضیاع ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اسی انعام سے انسان اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. پھر اس لہو و لعب کے بعد جس چیز کا ذکر فرمایا اس آیت میں، وہ زینت کا اظہار ہے. یعنی ظاہری سج دھج، اس میں لباس کی سج دھج بھی ہے، میک اپ کی زینت بھی ہے، گھروں کی خوبصورتی اور انہیں سجانا بھی ہے. غرض کہ ہر قسم کی ظاہری خوبصورتی ہے. اور زینت کا اظہار خاص طور پر عورتوں میں بہت ہوتا ہے. بعض میک اپ سے زینت کر رہی ہوتی ہیں، تو بعض زیوروں سے اپنے آپ کو لاد کر زینت کر رہی ہوتی ہیں، بعض مہنگے قسم کے لباس پہن کر زینت کے سامان کر رہی ہوتی ہیں، بعض فیشنیبل کپڑے پہن کر جس سے ان کے جسم نمایاں ہوں زینت کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر آج کل ایسے اس زینت نے زینت کے نام پر بے حیائی کی شکل اختیار کر لی ہے. شرم و حیا کی تمام حدوں کو پامال کر دیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، لباس بے حیائی والا لباس ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر بڑے بڑے اشتہاری بورڈز کے ذریعے سے، ٹی وی پر اشتہارات کے ذریعے سے، انٹرنیٹ پر اشتہارات کے ذریعے سے، بلکہ اخباروں کے ذریعے سے بھی اشتہار دیے جاتے ہیں کہ شریف آدمی کی اگر اس پر نظر پڑ جائے تو شرم سے نظر جھک جاتی ہے، اور جھکنی چاہیے. یہ سب کچھ ہوتا ہے ماڈرن سوسائٹی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر. بہرحال یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ زینت اب بے حیائی بن چکی ہے. یعنی زینت کے نام پر بے حیائی کی اشتہار بازی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ دنیا دار کی ایک بہت بڑی بیماری فخر کرنا ہے۔ کہیں دولت پر فخر ہے، کہیں خاندان پر فخر ہے، کہیں اچھی کار پاس ہونے پر فخر ہے، نئے ماڈل کی کار لے لی میں نے یا مہنگی قسم کی کار لے لی، کہیں گھر بڑا ہونے پر فخر ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے کہا بعض کو اپنے فیشنیبل ہونے پر بھی فخر ہے۔ اور اس حد تک فیشنیبل ہونے کہ فیشن کے نام پر برائے نام لباس اور حیا کے مٹ جانے پر ہی فخر ہے۔ اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ مرد یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی فیشنیبل ہونی چاہیے، چاہے حیا نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ پھر دنیا دار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں شامل ہونے کی فکر نہیں کرتے دنیا دار، بلکہ دنیا دار کو فکر ہوتی ہے تو یہ کہ میں اولاد میں آگے بڑھ جاؤں، میرے بیٹے فلاں رشتہ دار سے زیادہ ہیں۔ اولاد کی نیکی کی فکر نہیں ہوتی بلکہ لڑکے ہونے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر لڑکیاں ہوں اور ماں باپ تو پھر ماں باپ دونوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے کاروبار کو آگے چلائے گا، ہمارے بزنس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گا۔ یہ خواہشات ہوتی ہیں ان کی، ہماری نسل اس سے چلے گی۔ یہ نہیں جانتے کہ یہ بیٹا اس قابل بھی ہوگا کہ کاروبار آگے لے جا سکے گا یا کاروبار لٹانے والا ہوگا۔ یہ نہیں جانتے کہ بیٹے سے نسل چل بھی سکے گی یا نہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ بیٹا خاندان کی نیک نامی کا باعث ہوگا یا نہیں۔ بہرحال یہ سب دنیا داروں کی خواہشات ہیں جن میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دنیاوی خواہشات کا انجام اس فصل کی طرح ہے جو تیزی سے بڑھتی ہے، اس کو دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے یہ فائدہ اٹھاؤں گا اور وہ فائدہ اٹھاؤں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک دن ایسی جلا دینے والی تباہ کرنے والی ہوا اس پر چلتی ہے جو اس کو چورا چورا کر کے ضائع کر دیتی ہے۔ بس اس طرح دنیا داروں کی لاب و لہو، دنیا داروں کی زینت کے اظہار، دنیا داروں کے اپنے کاموں یا اپنے مالوں پر فخر، دنیا داروں کے اپنے مالوں پر انحصار اور اس کے حصول کے لیے جان توڑ کوشش، دنیا داروں کے اولاد کے لیے بے چین ہونے کی حالت، قطع نظر اس کے کہ وہ اولاد نیک صالح ہو۔ انجام کار دنیا داروں کو جہنم میں دھکیلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ بس دنیا داروں کو اس دھوکے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان کی تلاش کرنی چاہیے۔ بس یہ فرما کر ان دنیاوی چیزوں میں جہنم ہے لیکن مغفرت اور رضوان بھی ہے، یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہی جہنم میں لے جانے والی چیزیں جنت میں لے جانے کا سامان بھی مہیا کرتی ہیں۔ بس ایک مومنہ اور ایک مومن کو انہی دنیاوی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حصول کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا بنانا چاہیے۔ اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مومن اور مومنہ نے دنیا کو اپنی لونڈی بنانا ہے اور بنانا چاہیے۔ بس
یہ دنیا جہاں دنیا دار کی زندگی کا مقصد ہے اور خدا تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، وہاں ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک مومن مرد ہو یا عورت، جب اللہ تعالیٰ کے دنیاوی فضلوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں صرف دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں بناتے، دنیا داروں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ سب مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا یا میں حقدار تھی۔ دنیا کی دولت اور آسائشیں، سہولت کے تمام سامان ایک مومن کو اور ایک مومنہ کو ان اعلیٰ مقاصد سے غافل نہیں کرتے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ ان نعمتوں کے بڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مومنہ اور ایک مومن مزید جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کر کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے اس کا اظہار صرف اپنی زینت کے سامان کر کے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے محروم بہن بھائیوں، جن میں صرف خونی رشتے کے بھائی بہن شامل نہیں بلکہ انسانی رشتوں کے بہن بھائی شامل ہیں، ان کے بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ بس انسانیت کے رشتوں کو نبھانے کے لیے جب اپنی زینت کے لیے ایک مومن کو حکم ہے کہ اعلیٰ لباس بناؤ، تو غریب کا تن ڈھانپنے کی زینت کے بھی سامان کرو، کہ ایک غریب کی زینت تو سادہ لباس سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی عزت اور عفت کی حفاظت اس لباس سے ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اگر ایک مومنہ جب اپنا سوچے تو ساتھ ہی اس غریب دلہن کا بھی سوچے جو خوبصورت لباس سے محروم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر یہ سوچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا زینت کا اظہار بھی مقبول ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ زینت کا سامان تو کیا لیکن اپنی زینت کا نہیں، صرف دنیا دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے کے اظہار کے لیے نہیں، اپنے حسن کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دوسرے کی زینت کا سامان بھی کیا ساتھ ہی۔ بس زینت کا لفظ اپنی ذات میں برا نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ ہر حال میں زینت بری چیز ہے۔ جب ظاہری زینت اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے طور پر کرتے ہوئے غریبوں کی زینت کی بھی فکر ہو تو اس کا انجام اس فصل کی طرح نہیں ہوگا جسے گرم آگ کا بگولا جھلسا کر خاک کر دے، بلکہ اس کا انجام اس بیج کی طرح ہوگا جس کو 700 گنا تک پھل لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ پھل عطا کرے، پر بس یہی زینت 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ثواب دلوانے کا موجب بن جاتی ہے۔ ایک احمدی عورت کو ایسی زینت کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر کشائش ہے تو جہاں اپنے لیے زیور کے سیٹ جمع کیے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا زیور ایک غریب دلہن کی زینت کے لیے بھی بنا کر دے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامان کرنے والا بناتا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومنہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے عموماً زینت کی حفاظت
اور اسے چھپانے کا کہا ہے، سوائے اس کے کہ جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یہاں خود بخود ظاہر ہونے والی زینت سے مراد ظاہری قد کاٹ ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں۔ اب قد کاٹ ایسی زینت ہے جو چھپ نہیں سکتی، اس لیے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ تو مجبوری ہے۔ اس حد تک تو عورت کی زینت بے شک ظاہر ہو جائے، کیونکہ اس نے باہر نکلنا ہے، کام کاج بھی کرنے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، خوبصورت زیور ہاتھ پاؤں میں ڈالا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں پاؤں کو سجایا ہوا ہے، بالوں کی خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے، تو یہ سب حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے محرم رشتوں کے لیے کے سامنے تو جائز ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ لباس کے معاملے میں بھی محرم رشتوں کے سامنے بھی حیادار لباس ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم گھروں میں جین کے اوپر چھوٹی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں، اس کا ایسا لباس باپ بھائی وغیرہ کے سامنے بھی جائز نہیں۔ صرف اگر گھر میں خاوند ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر دوسرے رشتہ دار آ رہے ہیں، چاہے وہ گھر میں پہنا ہوا لباس ہو، وہ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ حیادار لباس بہرحال گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ بس جب زینت کے ایسے سامان کرو، یعنی زیور پہنے ہوں، اظہار کیے ہوں، تو پھر اسے چھپانے کا حکم ہے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری زینت پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری زینت اب پردے میں ہے، پردہ کرو گی تو یہ تمہاری زینت کا اظہار ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ ساری سج دھج زینت، میک اپ، بے پردگی تمہیں ایک وقت میں ایسی حالت میں کر دے گی جب تم ہاتھ ملو گی۔ تمہاری اس زینت کے اظہار کی وجہ سے وقتی طور پر تو شاید جو دنیا دار عورتیں ہوتی ہیں ان کو سوسائٹی میں، یعنی ایسی سوسائٹی میں جو دنیا داروں کی سوسائٹی ہے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن انجام کار ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو دنیا دار ہوتے ہیں کہ بھوسے کی طرح ہوتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ اگلی نسلیں بھی ضائع ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون یہاں سے کینیڈا گئیں تو وہاں ایک ایسی خاتون سے ان کا سامنا ہو گیا جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا پردہ اتار دیا تھا۔ جب باہر ایک طبقہ جب آتا ہے پاکستان سے، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سب سے پہلے پردہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہاں انہوں نے بڑے اچھے پردے کیے ہوتے ہیں۔ بہرحال جس نے پردہ اتارا ہوا تھا، جرمنی سے جانے والی خاتون ان کو ملیں تو وہ کہنے لگیں ان کو، یہاں سے جانے والی خاتون کو، کہ تم کس دنیا میں رہ رہی ہو؟ اب یہ اسکارف اور برقعے کا زمانہ نہیں رہا۔ یہ خوبی ہے یہاں سے جانے والی اس خاتون کی کہ اس نے اسکارف اور برقعہ پہنا ہوا تھا۔ کینیڈا میں عموماً احمدی عورتیں حیادار ہیں، لباس کا خیال بھی رکھتی ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو احمدی معاشرے کو خراب کرنے کے درپے ہیں، اور اگر اپنی ذات کی حد تک خراب کر رہی ہیں، جو یہاں بھی شاید ہوں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایک مہم کی صورت میں دوسروں کو بھی خراب کر رہی ہیں تو ان سے بہرحال ہر عقل مند عورت کو بچنا چاہیے۔ کینیڈا میں جب میں نے عمومی توجہ دلائی تھی استفاء دورے پہ، تو اکثریت نے ایسی حرکتوں سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، بلکہ ایک بچی کو میں نے توجہ دلائی کیونکہ اس کا لباس صحیح نہیں تھا،
تو اس نے مجھے لکھا کہ وہ لباس جس کو آپ نے ناپسند کیا تھا وہ میں نے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا، اور آئندہ میں عہد کرتی ہوں کہ وہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی۔ تو یہ ہے احمدی لڑکیوں کا کردار جو زینت کی حقیقت کو ابھارتا ہے۔ بس آپ میں سے بھی وہ جو ایسے لوگوں سے متاثر ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زینت کی فکر کی حفاظت نہیں، زینت کی حفاظت کی فکر نہیں، یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے انجام کا فیصلہ کسی دنیا دار نے نہیں کرنا، بلکہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انجام بخیر کے لیے میری ہدایات پر چلو، میری باتوں پر عمل کرو۔ میری ہدایت کے مطابق زینت کا اظہار اور اس کو چھپانا جنت میں لے جانے والا بنائے گا، اور میری ہدایت کے خلاف زینت کا اظہار عذاب کا مورد بنائے گا۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں ہم ایک دوسرے پر فخر، چاہے وہ دماغی صلاحیتوں اور تعلیمی قابلیتوں پر ہو، چاہے اپنی خوبصورتی اور زینتوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اولاد اور مال کے ذریعے سے ہو، چاہے جسمانی طاقت کے لحاظ سے ہو، ہر ایک پر فخر کو ناپسند فرمایا ہے، ہر ایک فخر کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور ایسے فخر پر برے انجام سے ڈرایا ہے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ کی خاطر فخر ہو تو یہ فخر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا دار کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی ہوں، اور دنیا کی باتیں اور ہنسی ٹھٹھا مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے، تو یہ فخر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حامل بنانے والا ہے، کیونکہ یہ فخر تکبر پیدا نہیں کرتا بلکہ عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے جانے والا فعل کسی ایسے انجام کی طرف لے جانے والا ہو جس سے تباہی مقدر ہو۔ بس یہ وہ مقام ہے جو ہر احمدی عورت اور مرد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ زینت کے اظہار اور پردوں کے چھڑوانے میں مردوں کا بھی ہاتھ ہے۔ جب وہ اپنی بیویوں کو معاشرے سے متاثر ہو کر برقع اور نقاب اتارنے کا کہتے ہیں، یہاں جرمنی میں بھی ہیں بعض، اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں بہت سے، لیکن بعض ملکوں میں عورتیں مردوں کی شکایت مجھ تک پہنچا بھی دیتی ہیں کہ اس طرح ہمارے مرد ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ بس ایسے مردوں کو بھی اپنی حالتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بھی ایسے مردوں کی باتیں ماننے سے انکار کر دینا چاہیے جو شریعت میں دخل اندازی کے موجب بنتے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ مال میں آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے یہ چیز ناپسند ہے، اور دنیا کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے، ایک عارضی بڑائی کا اظہار ہے، اور انجام کار اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بنا دیتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مال اگر ایسی ہی بری چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کس طرح ہو؟ اس بارے میں پہلے بھی میں کچھ کہہ آیا ہوں۔ بہت ساری نعمتیں مال سے وابستہ ہیں، تو واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا۔ بعض صحابہ کروڑوں کے مالک تھے، بڑی بڑی وادیاں ان کے جانوروں اور ریوڑوں سے بھری ہوئی تھیں، بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، بھیڑیں اور دوسرے جانور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو ان کے مال بڑھنے کی ایسی دعا بھی دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعتاً مٹی سونا بن جاتی تھی، بلکہ اس دعا سے ہر کاروبار میں ایسی برکت پڑتی تھی کہ مال بے انتہا بڑھ جاتا تھا۔ لیکن اس مال کو انہوں نے دنیا کے عارضی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی عورتیں اور مرد ہیں جو اپنے مال میں برکت اور بڑھنے کی دعا بھی کرواتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ مال کا بڑھنا ان کی کسی دنیاوی بڑائی کا موجب ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ جہاں جماعت کے لیے خرچ کریں، اس مال سے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیوں میں خرچ کریں، مساجد بنانے میں خرچ کریں، خدمت خلق کے لیے خرچ کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتی ہے ان کی نیت، یعنی اپنا مال بڑھانے کی دوڑ دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے احمدی ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اپنے ہزاروں لاکھوں کے زیور دے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ ایسے مرد بھی ہیں جو لاکھوں یورو اور لاکھوں ڈالر خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہاں جرمنی میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اکیلے یا ان کے خاندان ہی مسجدیں بنائیں یا مسجد بنائیں اپنے علاقے میں، اور اس کے لیے لاکھوں یورو بھی دے دیے انہوں نے۔ بظاہر ان کی حالت ایسی نہیں لگتی کہ اتنی بڑی رقم وہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن بعض مالی لحاظ سے بہت کشائش رکھنے کے باوجود چندے کے معاملے میں کنجوس بھی ہوتے ہیں۔ ان کی مال حاصل کرنے کی دوڑ خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ پھر اولاد ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اولاد سے محروم لوگ اس کے لیے دعائیں بھی کرواتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے بھی ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، اور اس علاج کے لیے کسی خرچ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جب اولاد کے مقابلے پر اولاد خدا کے مقابلے پر اور دین کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے تو یہ اولاد نعمت کے بجائے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن جاتی ہے۔ اس لیے نیک صالح اولاد کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ احمدی عورتوں پر، احمدی ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک نظام کے تحت ان کو اپنی اولادیں دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کا موقع میسر ہے۔ جنہوں نے پیش کر دیے ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی تربیت کریں۔ جن ماؤں نے بڑی قربانی کر کے اپنے بچوں کو دین کی خاطر پیش کر کے وقف نو میں شامل کیا ہے، ان کی تربیت کرنا بھی ان کا کام ہے، اور وہ تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے ماں باپ کے پاک نمونے قائم نہیں ہوں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ آئندہ اولاد دے اور اولاد سے نوازے، وہ بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی ان کی اولاد کو دین سے وابستہ رکھے اور دین کا خادم بنائے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی اولاد ہو۔ وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی ہو۔ بس جب ایسی اولاد ہو تو ماں باپ کی مغفرت اور رضوان کا باعث بن جاتی ہے ایسی اولاد۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے ظاہری سامان، یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کی عزتیں، یہ اموال جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، تمہاری اولاد جو تمہارے نفوس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یہ سب دو پہلو رکھتی ہیں۔ اگر دنیا ہی مقصد ہو
اور خدا تعالیٰ بھول جائے تو اس فصل کی طرح ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے دل کو خوش کرتی ہے اور انجام کار چورا چورا ہو کر ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بنتا ہے۔ لیکن اگر اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے استعمال کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، پس اگر ان سب دنیاوی سامانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنائیں تو پھر دنیاوی دوڑ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کی دوڑ بن جاتی ہے پھر، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی وسعتوں تک پھیلے ہوئے فضلوں سے نوازتا ہے، یعنی لامتناہی فضلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے اگلے جہان میں بھی نوازتا ہے جس کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اور پھر صرف اگلے جہان کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضوان چاہنے والوں کے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور اگلا جہان بھی جنت بن جاتا ہے، اگلے جہان میں بھی جنت ملتی ہے۔ فرمایا جنت ارضھا کارض السماء والارض، یعنی ایسی جنت جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ بس جب یہ سب کچھ جن کا ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان کے لیے ہوگا تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور بعد کی زندگی میں بھی جنت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ بس ہمیں اس جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو نصائح فرمائی ہیں اس میں سے چند فکرے پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، دنیا اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، کوشش کرو کہ تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو، خدا کے فرائض، نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تقوی وہ بنیادی چیز ہے جو اگر پیدا ہو جائے تو دنیا کی لاب و لعب سے بھی انسان بچ سکتا ہے، دنیا اور دنیا کی زینتوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے، ہر قسم کے فخر سے بھی انسان بچ سکتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے، ایک مومنہ کی حیا کی بھی پاسداری ہوتی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عبادات کے جو فرائض خدا تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، اور مال کا خرچ بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہم حقیقی احمدی کہلانے کے مستحق ہیں، اگر نہیں تو ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی صرف کھوکھلے دعوے کرنے والا ہو۔ بس اے احمدی عورتوں اور بچیوں، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اپنے آپ کو تقوی پر قائم رکھنے کا عہد کرنے والیوں، اپنے آپ کو دنیا کی لہو و لعب سے دور رکھنے کا اعلان کرنے والیوں، اپنی زینت کی قرآن حکیم کے حکم کے مطابق حفاظت کا اعلان کرنے والیوں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والیوں، اپنے مالوں کو دنیا کی لذات کے بجائے دین کے پھیلانے پر خرچ کرنے کا عہد کرنے والیوں، اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عہد کرنے والیوں، اپنے جائزے لیں اور دیکھیں کہ کس حد تک آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کس حد تک اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رضوان کی چادر میں لپیٹ رہی ہیں، کس حد تک اپنے آپ کو دنیا داری کے
دھوکے سے بچا رہی ہیں؟ کس حد تک اپنے عہدوں کو نبھا رہی ہیں؟ کس حد تک آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کی وسعتوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور ایک حقیقی مومنہ بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بن رہی ہیں؟ کس حد تک اپنے خاوندوں کے گھروں کی نگران بن کر اپنی اولاد کو لہو و لعب کے خطرناک حملوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کس حد تک اپنے خاوندوں کی دینی غیرت کے ابھارنے میں کوشش کر رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے ہمیشہ اس کے فضل کی وارث بنتی چلی جائیں۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی عورت اور مرد اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی مغفرت اور اس کی رضوان کے حصول کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوشش کرنے والا ہو۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا میں شامل ہو جائیں میرے ساتھ۔ آمین۔ جی شروع ہو جاؤ۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبأس ثانی احییت اموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان
قادیاں دارالعلماء اے قادیاں دارالعلماء، قادیاں دارالعلماء اے قادیاں دارالعلماء۔ اے وادی ربوا، اے وادی ربوا، ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر، ایک نعرہ تکبیر، ایک نعرہ تکبیر، فلک بوس لگائے، ربوا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا کو، کعبہ کی پہنچتی رہی ربوا کو دعائیں، ہماری ایک ہجرت میں قافلہ کو فسانے تھے، میرے آقا کی سنت کے وہی قصے پرانے تھے، رضائی ذات باری کے لیے دکھ تو اٹھانے تھے، رضائی ذات باری کے لیے دکھ تو اٹھانے تھے، سرے تسلیم خم کرنا تھا دل اپنے جھکانے تھے، نئی تاریخ لکھی جائے گی دستے مطہر سے، حدیث دلبرا کا ایک نیا اظہار اب ہوگا، لبِ عشاق پر ہوگی صدا تجدید الفت کی، نئے وعدے نئی قسمیں نیا اقرار اب ہوگا، ستمگروں نے کہا مل کے یہ عدالت میں ہمارے ساتھ ہے لشکر، سو اب خدا ہم ہے، سنا جو فیصلہ ہم نے، سنا جو فیصلہ ہم نے تو مسکرائے بہت، کہا جواب میں ان سے کہ تم یہ بھول گئے، کہ تم یہ بھول گئے کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، تمہیں غرور ہے بارود کے ذخیروں پر، ہمیں یقین ہے ہم پیار کے سمندر ہیں، جہاں جہاں پہ کلی پھر شہید کی تم نے، وہیں وہیں پہ نکھر کے گلاب آئے ہیں، امام وقت کے چہرے پہ جو ملال آئے، تو اپنی جان یہ صدقے اتار سکتے ہیں، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، آتی ہے صدا روز شہیدوں کے لہو سے، ایک دیپ بجھاؤ گے تو 100 اور جلیں گے، ایک دیپ بجھاؤ گے تو 100 اور جلیں گے، برکت ہے خلافت کی کہ ایک ہاتھ پہ یارو، لاکھوں ہے کروڑوں ہے جو ایک جان ہوئے ہیں، لاکھوں ہے کروڑوں ہے جو ایک جان ہوئے ہیں، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، جلتا ہوا پر نور
کیا مسرور سے، اے خدا یہ عہد جو ہم نے کیا مسرور سے، اس کے پورا کرنے کی ہم کو صحیح توفیق دے، ہم کو صحیح توفیق دے۔ اے شخص جاہے ہماری مر جائے اگر تو جینا چاہے، پاک مسجد آ جانشینا تینوں لکھ ودایا، تیرے قدماں دے نال تھے پھر اج خوشیاں آیاں، تیرے قدماں دے نال تھے پھر اج خوشیاں آیاں۔ بابرکت اس دور چ تھے ہور بھی بڑھن مسیتاں، سونیا ربا سانو ایدیاں دیندا رہی توفیقاں، سونیا ربا سانو ایدیاں دیندا رہی توفیقاں۔ اب دوسروں کو بھی آنے دو، کسی نے پڑھنا تو۔ اب بیٹھی بیٹھی تم لوگ کھڑے ہو نا، عورتیں بیٹھی ہوئی تھک بھی گئی ہیں۔ وہ immer wir sind Wir zusammen, wo immer wir sind wir wie Feuer und Flammen, denn es gibt keinen anderen Gott, keinen anderen Gott als Allah, denn es gibt keinen anderen Gott, keinen anderen Gott als Allah. La ilaha illallah, 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 La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. der Name des Propheten بنگالی ہے؟ ist بنگالی کوئی نہیں؟ Mohammed, Herr der ہاں؟ Frieden. چلو جرمن 2 منٹ پڑھ لو۔ Der Name des Propheten ist Mohammed, Herr der Frieden. Und sein Weg, den du nie vergisst, heißt Islam unermüden. Aus Staub macht Diamanten er, aus Wüsten frische Wiesen. Des Hasses Brunnen schöpfte leer, Gott sei dafür gepriesen. Der Name des Propheten ist Mohammed, Herr der Frieden. Salli ala Nabiina, Salli ala Muhammadin. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد. سری دارم فدای خاک احمد، دلم ار وقت قربان محمد. ز ظلمت ها دلی آنگه شود صاف، که گردد از محبان محمد.
چلو کافی ہو گیا. السلام علیکم. کی ناصرات ہم پڑھتی رہو ناصرات. السلام علیکم. حال کائنات نعرہ